ارشد کی صحت و سلامتی کے لیے سن کے اہلیہ اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے بارک کا صلوات اللہم صلی علی محمد جو مرحومین سالہ گزشتہ اس پر 6000 کی زینت ہے ہمارے درمیان ہے درجات کی بلندی کے لیے بارک کا صلوات اللہم صلی علی محمد میری اور اپنی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بارک کا صلوات اللہم صلی علی أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وصل على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين علي بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وأما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم حمد ہے اس پر پروردگار کا جو منعم ہے مکرم ہے جو خالق ہے رازق ہے فاطر ہے جو فالق الاسباح ہے حمد ہے اس پر پروردگار کا جس نے مسلمانوں پر ولایت کے ذریعے اپنی نعمت کو تمام کیا اور حمد ہے اس پروردگار کا کہ جب وہ کسی کی مدد کرے تو کوئی اس کو شکست دینے والا نہیں ہوتا اور اگر وہ کسی کا دشمن ہو جائے تو کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہوتا اور اس کا درود ہے اس کے بندگان خاص محمد ہمارا عنوان اسلام کا قرآن کا اخلاقی نظام اس کی آج نبی پڑھی ہے نبی مجلس ہے اب تک جو ہم سن چکے آپ اور جو میں نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام اخلاقیات کی بنیاد صرف محبت کو نہیں سمجھتا محبت کو تقدس نہیں دیتا بلکہ محبت کمالات سے اگر ہو تو وہ معیار عمل اخلاقی ہے یعنی وہ محبت مقدس ہے جو مقدس ہستیوں سے ہو جس کو ہم محبت کہا کرتے ہیں اور پھر آگے بات ہوئی کہ ارادہ جذبات کے تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ عقل کے تابع ہونا چاہیے بلکہ بہتر کہوں ارادے کو عقل کے تابع ہونا چاہیے اور عقل کے کہنے پر عقل کل کے تابع ہونا چاہیے اور اس کے بعد گفتگو ہوئی کہ جو وجدانی نظریہ ہے اس میں انسان کو اپنے ضمیر کی آواز سننی چاہیے یعنی پہلے انسان کا ارادہ عقل کے تابع ہو جذبات کے تابع نہ ہو یعنی جذبات عقل کا ایندھن بنے عقل جذبات کا ایندھن نہ بنے اور ضمیر کی آواز کو سنیں اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں وجدان کی آواز کو سنیں لیکن جو احکام ہیں
جو عمل اخلاقی ہے اس کے مصالح مصلحتوں سے بھی واقف ہو. یہ ہماری گفتگو ہوئی تھی. اور پھر بتایا کہ جو نظریات میں اختلاف پایا جاتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کم علم ہے. وما اوتیتم العلم الا قلیلا، کہ ہم نے انسانوں کو بہت کم علم دیا ہے. اور یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی. قرآن نے جب یہ مقدمہ پیش کر دیا، اس کو بنیاد بنایا اور کہا کہ کیونکہ تم کم علم ہو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. تم کیونکہ کم علم ہو بہت سی ایسی چیزوں کو چاہتے ہو جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں، اور بہت سی ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے ہو جو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. اب انسان جب مشکلات میں گرتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ کیا پتا اللہ نے اس کے لیے بہتری اسی میں رکھی ہو. اس لیے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مایوسی سب سے بڑا گناہ ہے. اس لیے خودکشی اسلام میں حرام ہے. ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن خودکشی کی معافی کیوں؟ کیونکہ وہ رحمت الہی سے مایوس ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. یہ مومن کی ایک نشانی ہے. اس لیے انسان مصلحتوں کو نہیں سمجھتا، فوراً نا امید ہو جاتا ہے، جبکہ ممکن ہے جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو، بیماری فائدہ مند ہو. ایک بادشاہ تھا، تیز دار چھری سے پھل کاٹ رہا تھا، اور پھل کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ کٹ گیا، زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا. تو جو وزیر صاحب بیٹھا تھا کہنے لگا بادشاہ سلامت، پریشان نہ ہو، ممکن ہے اس میں کوئی بھلائی ہو، اللہ کی مصلحت ہوگی. اس سے میں آ گیا، غضبناک ہوا، میرا ہاتھ کٹ گیا، عجب بے وقوف آدمی ہے، کیسے آدمی ہو، میرا ہاتھ کٹ گیا تو کہہ رہا اس میں کوئی اچھائی ہے، مصلحت ہے. اس سے میں آ کے غضبناک ہو کر اس کو زندان میں بھیج دیا، جیل میں بھیج دیا. اب اس کو زندان میں بھیجنے کے بعد جب شکار کی طرف روانہ ہوا، شکار کے دوران اپنے لشکر سے بھٹک گیا اور تک و تنہا جنگل میں گم ہو گیا. ڈھونڈتا رہا، راستہ کہیں نہیں مل رہا. اتنے میں قبیلے سے، جنگلی قبیلے جو وحشی لوگ ہوتے ہیں، جنگلی لوگ ہوتے ہیں، اس قبیلے سے اس کا سامنا ہوا جو کہ اپنے دیوتاؤں کے لیے قربانی کر رہے تھے. اب انہوں نے جب بادشاہ کو وہ جاہو جلال کے ساتھ اس لباس میں خوبصورت چہرہ، چمکتا چہرہ، دمکتا چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا بلی پہ چڑھانے کے لیے آج ایک اچھی قربانی آ گئی ہے. اب تیاری ہوئی، اس کو باندھا گیا کہ قربانی پر چڑھائیں گے، اس کو قربان کریں گے اپنے دیوتا کے سامنے. کہ اسی دوران ایک بندے کی نگاہ پڑی کہ ہاتھ اس کا زخمی ہے. کہنے لگا تم لوگوں کو شرم نہیں آئی، تم لوگ جو ہے ناقص قربانی لے آئے. اسی وجہ سے اس کی جان بچ گئی. اب جب وہ واپس گھر کو لوٹا، اس کو اپنا گھر ملا، سب سے پہلے جو ہے وزیر کو آزاد کروایا، وزیر کے پاس گیا رہائی کے بعد، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم نے صحیح کہا تھا، اس میں کوئی مصلحت ہے. تو وزیر آگے سے کہتا ہے معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا، اس میں بھی کوئی مصلحت تھی. اگر آپ مجھے زندان میں نہ ڈالتے اور میں آپ کے ساتھ چلا گیا ہوتا تو بجائے اس کے کہ آپ کی قربانی ہوتی، مجھے بلی چڑھا دیا تو بہت سے واقعات انسان کے لیے پیش آتے ہیں جو کہ ممکن ہے اس کے لیے اچھے ہوں. اب پھر ہم نے اس کے بعد ایک اگلا مقدمے پر پہنچے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچاتا. اب یہاں پہ لوگ کہیں گے بھائی آپ نے کیسی بات کر دی، ہمیں تو بہت سے لوگوں نے نقصان پہنچایا، ہم نے بھی پہنچایا. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، دوسرا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے جس تم نقصان سمجھتے ہو، وہ در حقیقت تمہارے لیے آزمائش ہے. تمہیں نقصان تمہارے عمل سے پہنچتا ہے، خیر و شر تمہارے عمل کی صفت ہے. کوئی مشکل آئی تو تم اس پہ رد عمل کیا دیتے ہو، وہ تمہاری
تمہارے لیے ثابت کرتا ہے کہ یہ خیر ہے یا شر ہے. ممکن ہے کوئی مصیبت کوئی مشکل آپ تک پہنچی اور آپ نے اس پہ ایک ایسا رد عمل دیا جو آپ کے لیے شر ثابت ہو گیا, لیکن آپ نے ممکن ہے اس مصیبت کو اس مشکل کو صحیح رد عمل دے کر اپنی روح کے پرواز کے لیے مقدمہ بنا لیا. آپ نے ایسا رد عمل دیا کہ اس سے آپ بلند مقامات پہ پہنچ گئے. جب مشکلات آتی ہیں شیب ابی طالب, جب مشرکین نے کفار نے مسلمانوں کا خصوصاً خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا, تو اب وہاں پہ مشکل مرحلہ ہے, یہ آزمائش ہے, یہ شر نہیں ہے. اب یہ آپ کا رد عمل بتائے گا کہ یہ آپ کے لیے شر ثابت ہو سکتا ہے یا خیر ثابت ہو سکتا ہے. ممکن ہے کوئی پریشان ہو کے کہے کہ نہیں بھائی ہم چھوڑ دیتے ہیں, بس ہم سے بس ہو گیا, ہم نے ہار مان لی. لیکن ممکن ہے کوئی رد عمل کے ذریعے اس کو خیر میں بدل دے, اس مشکل کو برداشت کرے, بلکہ صرف برداشت نہ کرے, رسول اللہ کی جگہ پہ اپنی اولادوں کو سلا دے, کبھی علی کو, کبھی جعفر کو, کبھی عقیل کو, اور اس عمل کو اپنے لیے خیر ثابت کر دے. حتیٰ کہ اتنی قربانیاں دے کہ ابن ابی حدید سنی عالم دین جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی, وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اسلام کے اندر دو شخص نہ ہوتے, ایک باپ اور بیٹا نہ ہوتے, تو شاید اسلام کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہوتا. وہ دو شخص کون ہیں, وہ باپ بیٹا کون ہیں؟ ایک اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہے اور ایک ابو طالب ہے. محمد وآل محمد مشکلات میں جو رد عمل دیا, مولا علی نے جو قربانیاں دی, مشکلات برداشت کی, اس کے رد عمل میں جو قربانی دی وہ اس قدر خیر ثابت ہوئی کہ رسول خدا نے فرمایا علی منی وانا من علی, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, نفس سے پیغمبر بن گئے. اور بعض لوگوں نے جب برداشت کھو دی, برداشت نہ کیا, صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنے شک میں اضافہ کرتے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ آج تک ہمیں نبوت پہ اس قدر شک نہ ہوا. تو معلوم ہوتا ہے وہاں اور بھی لوگ موجود تھے, لیکن رد عمل سے بعض لوگوں نے اس کو اپنے لیے خیر بنا لیا اور بعض لوگوں نے اپنے لیے شر بنا لیا, اور خسرت دنیا والآخرہ ہو گئے, دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی نقصان اٹھایا. بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد. پھر بات آگے بڑھی کہ ہم آزمائش کرتے ہیں, تم جو ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے وہ خیر و شر نہیں ہے, وہ تمہارا رد عمل بتائے گا. لیکن جو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے تین وجہ سے آتی ہیں, یا تمہارے برے عمل کی وجہ سے, یا آزمائش ہوتی ہے, یا طبیعی زندگی کا حصہ ہے. اب آزمائش کے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, بے شک تمہیں آزمائیں گے. کیسے؟ کبھی خوف کے ذریعے, کبھی بھوک کے ذریعے, کبھی کچھ نفوس کو چھین کر. ابھی جو خوف یہاں پہ بیان کیا گیا ہے, کوئی ایسا نہیں کہ کوئی خوفناک آواز ہے. کبھی بھوک کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی بھوک کے خوف سے آزمائیں گے. جو غریب ہے, پیسے نہیں رکھتا, اس کو بھوک سے آزمائیں گے. جو امیر ہے اس کو بھوک کے خوف سے آزمائیں گے. جو امیر ہے, غریب تو مالدار نہیں ہے, نہیں خرید سکتا غذا, بھوک سے آزمائش ہوگی. لیکن جو امیر ہے اس کے اندر ایک خوف رہتا ہے, ایک خوف ہے کہ اگر میں فلاں کام نہیں کروں گا تو میرے حالات خراب ہو جائیں گے, اگر میں رشوت نہیں لوں گا جی میری مال و دولت میں کمی آ جائے گی, اگر میں کرپشن نہیں کروں گا, یہ خوف ہے اس کو.
کہ میں غریب ہو جاؤں گا، خوف سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اگر میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا تو میرے پاس گھر اور گاڑی ختم ہو جائے گی، تو یہ خوف سے اس کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کبھی خوف کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی واقعی بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، کبھی بچوں کو چھین کر آزماتا ہے، کبھی چھن جانے کے ڈر سے آزماتا ہے، کبھی عمر ابن عبد الود کو لا کے ڈراتا ہے، کبھی مرحب منتر کو لا کے ڈراتا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے مرد میدان کون ہے۔ تو وہ ڈراتا ہے، آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں کامیاب کون ہوگا؟ آگے کہتا ہے وبشر الصابرین، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت دو، کیونکہ وہی تو کامیاب ہوں گے۔ اب صبر کیا ہے؟ آیت نے جو بیان کیا ہے اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، حلم اور صبر، حلیم اور صابر، صبور، ٹھیک ہے، توجہ ہے۔ معمولاً ہم جو صبر کے معنی کرتے ہیں وہ حلم کے معنی ہے۔ حلم کے معنی یہ ہے کہ آپ جلد بازی میں بغیر سوچے سمجھے رد عمل نہ دیں، یہ حلم کے معنی ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ کو کوئی نازیبا بات کہی، کوئی ایسی بات کہی جو تکلیف آور تھی آپ کے لیے، آپ نے بجائے کہ اس کی بات کو سمجھتے وہ کیا کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے، کس لیے کہہ رہا ہے، آپ نے بھی پلٹ کر ایک تکلیف دہ بات کہہ دی اس کو، تو آپ نے یہ حلیمانہ کام نہیں کیا، آپ کے اندر حلم موجود نہیں ہے اگر ایسا کیا۔ لیکن صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے، صبر کے معنی یہ ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود مقصد پر آپ کی توجہ ہے، یعنی مقصد کو نہ بھولیں آپ۔ یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، یعنی جتنی بھی مشکلات آ جائیں آپ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو، اوقت رہیں۔ اب جب آپ کوئی مقصد کا انتخاب کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، کچھ اندر سے مشکل ہوتی ہے، کچھ باہر سے مشکل ہوتی ہے۔ مثلا آپ انتخاب کرتے ہیں کہ میں بہت عالم دین بننا چاہتا ہوں، بہت اچھا عالم بننا چاہتا ہوں، یا آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اندر سے جو چیز مانے ہیں وہ آپ کی سستی ہے، اور باہر سے جو موانع ہو سکتے ہیں، مثلا پیسے نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، مشکلات ہیں۔ تو صبر یہ ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہوں، جب آپ نے مقصد بنا لیا، تمام موانع کے سامنے، مشکلات کے سامنے ڈٹ جانا، اس کے سامنے ہار نہ ماننا، یہ ہے صبر۔ وبشر الصابرین، اور ان کو صبر کی بشارت دو۔ اب قرآن نے آگے کہا وبشر الصابرین کو بشارت دو۔ صابرین کون ہیں؟ اذ قال، درود بھیجو محمد، اصابتہم مصیبت، جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ذہن میں ڈیفینیشن، ذہن میں تعریف، کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ یعنی ان کی جب مشکلات ملتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مقصد کی طرف متوجہ ہیں، ہم مبدأ کی طرف بھی متوجہ ہیں، مقصد کی طرف بھی متوجہ ہیں۔ یہی صبر کی ڈیفینیشن۔ وہ مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں، اس کے سامنے ہار نہیں مانتے، اور اس کا مصداق قرآن میں مختلف جگہ پر آیا ہے۔ مثلا جب جو جادوگر تھے، جو ساحر تھے، حضرت موسیٰ کی حقانیت کے سامنے ہار گئے، سر تسلیم خم کر دیا، در حقیقت ان کو مقصد نظر آ گیا،
اور فرعون نے جب کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ کہ ان کے ہاتھ پیر خلاف جہت میں الگ الگ جہت میں کاٹ دو. اتنی بڑی دھمکی, اتنی بڑی سزا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ سب کو صلیب پہ, پھانسی پہ, سولی پہ چڑھا دو. قرآن میں کیا کہتے ہیں وہ, قرآن نے جو جملہ بیان کیا ہے قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. ٹھیک ہے, پھانسی پہ چڑھاتے ہو چڑھا دو, کوئی بات نہیں, ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹے. یعنی جتنی مشکلات آئیں, مصیبتیں آئیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنے مقصد سے دستبردار نہیں ہوں گے. یہی ہے صبر کے بعد. درود بھیجو محمد قرآن فرماتا ہے کہ ہم جہاد کے ذریعے جب وقت جہاد آتا ہے آزماتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے صابر کون ہے. یعنی جہاد کی مشکل کو برداشت کر کے وہ اپنے مقصد سے غافل نہ ہو. صبر کے معنی واضح ہو گئے. اب اس پر مزید بعد میں گفتگو ہوگی, لیکن ابھی تک جو ہم انسان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, اب انسان کی دوسری صفت جو قرآن نے مذمت کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مطلق خواہ ہے, زیادہ طلب ہے. قرآن فرماتا ہے لا يسقم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط. کہ انسان ہمیشہ مال و دولت کی طلب میں رہتا ہے. یہاں پہ جو خیر کا لفظ ہے وہ مال کے استعمال میں استعمال ہوا, مال کے معنی میں استعمال ہوا ہے, تو اس کو ہمیشہ طلب رہتی ہے. حل من مزید کبھی دل بھرتا ہی نہیں اس کا. جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو گاڑی چاہیے, جس کے پاس گاڑی ہے اس کو اچھی گاڑی چاہیے, جس کی تنخواہ لاکھ ہے اس کو 2 لاکھ چاہیے, جس کے پاس گھر ہے اس کو اچھا گھر چاہیے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی توجہ ہے آپ لوگوں کی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جس کی شادی نہیں ہوئی اس کو بیوی چاہیے, جس کے پاس ایک ہے اس کو 2 چاہیے. بہت سے لوگوں کے دل کی آواز ہے لگتا ہے. بہرحال انسان کی یہ طلب جو ہے ختم نہیں ہوتی. دل کسی حال پہ راضی ہی نہیں, جانے فراز. جس کے پاس موبائل ہے اس کو اس سے اچھا موبائل چاہیے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. LED 32 انچ کی ہے تو 42 کی چاہیے. تو کوئی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور آپ اس کو جوڑتے چلے جائیں تو انسان ہمیشہ جو ہے وہ طلب کرتا رہتا ہے. صرف شادی کے معاملے میں نہیں, اور بھی معاملہ لگ رہا ہے بہت سے لوگ شادی کے معاملے میں اٹک گئے ہیں. ایک درود بھیجو محمد. کیونکہ انسان کمال مطلق کو چاہتا ہے. توجہ کیجیے گا, انسان کی خلقت ایسی ہے کہ وہ ایسی ذات کو چاہتا ہے جس میں کوئی نفس کا شائبہ نہ ہو, جو کمال ہی کمال ہو, جو جمال ہی جمال ہو, خوبصورتی کی انتہا ہو, ماشاءاللہ کمالات کی معراج ہو. یہ انسان کی طلب ہے, اور وہ اس کو ان چیزوں میں ملتی نہیں. پہلے سمجھتا ہے کمال ہے, جب مل جاتی پھر پتہ چلتا ہے اس میں اتنے نقائص موجود تھے, جو نئی چیز آئی ہے وہ اس سے زیادہ با کمال ہے, اس سے زیادہ خوبصورتی موجود ہے. اور اسی لیے چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے, کبھی اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا. جب تک ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کمالات کی طرف بھاگنا ہے تو میری طرف آؤ. پنڈارے پنڈاری سوالا کنارے حیدری
نیک کاموں کی طرف موڑ دو، کیونکہ خدا فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد اپنی معرفت میں اضافے کے لیے بآواز بلند سلوات۔ اور جب اس کو کوئی مشکل پہنچتی ہے، آگے آیت کہتی ہے، تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، ایک تو انسان زیادہ چاہتا ہے، اب اس کے بعد دوسری صفت آتی ہے، زیادہ چاہتا ہے اور جلدی چاہتا ہے۔ زیادہ چاہتا ہے چلو اس کو نیک کام میں لگا دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب زیادہ چاہتا ہے اور جلد از جلد چاہتا ہے تو اس سے مزید مسئلے آتے ہیں۔ اس کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، پیسہ چاہیے، لیکن جلد از جلد چاہیے۔ اب جلد از جلد کے لیے اس کو کرپشن کرنی پڑتی ہے، اس کو رشوت لینی پڑتی ہے، اس کو ضمیر بیچنا پڑتا ہے، اس کو دین فروشی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک صفت تھی کہ اس کو زیادہ چاہیے، یہ اس سے زیادہ بری صفت ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ حَلُوعًا، کہ انسان خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكُمْ آیاتی فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، انسان کو جلد باز خلق کیا گیا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سَأُورِيكُمْ آیاتی، ہم اس کو اپنی آیات نشانیاں دکھائیں گے، فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، جلد بازی نہ کرو۔ جی توجہ ہے؟ تو دوسری صفت آ گئی جلد بازی کی۔ اب جلد بازی کے نقصانات کیا ہیں؟ توجہ ہے آپ سب کی؟ ایک درود بھیج دو محمد۔ یہ اتنی مہلک بیماری ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات میں آیا ہے، مال عجلت تکون الندامہ، کہ جو جلد باز ہوتا ہے اس کو بار بار شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یوجب الغبہ، جو جلد باز ہوتا ہے اس کو نا امیدی اور مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ اسے انتظار نہیں کیا جاتا۔ جیسے ہی کوئی عمل کرتا ہے فوراً چاہتا ہے کہ رزلٹ آ جائے، فوراً چاہتا ہے کہ جلد از جلد رزلٹ آ جائے۔ اور جلد بازی کیا ہے، اس پہ مزید آگے بات کرتا ہوں۔ اگر اپنے معاشرے کو ہم دیکھیں، صرف ایک ٹریفک کا نظام اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کتنی جلد باز قوم ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، دور سے بندہ گزر رہا ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے، وہیں سے جو ہے اس کو ہارن دینا شروع کر دیں گے، بھائی تم رک جاؤ پہلے میں گزر جاؤں۔ بائک والا کہے گا نہیں میں پہلے گزر جاؤں، اس کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ بائک کو اڑاتے ہوئے سب سے آگے لے جائے۔ اور بہت جلد پہنچنا ہے، جیسے 5 منٹ جلدی پہنچ گئے تو 1 کروڑ روپے آ جائیں گے، بہت فائدہ ہو جائے گا۔ اتنی جلد باز قوم ہے تو کوئی اگر دیکھے تو شاید بہت مصروف اور حیران ہوتا ہے کہ اتنی مصروف قوم پہ قرضہ کیسے چڑھ گیا۔ اب قرآن کے اندر جلد بازی اور سرعت میں فاصلہ رکھا گیا ہے۔ قرآن میں حکم ہے سرعت اختیار کرو، سرعت یعنی تیز رفتاری، لیکن جلد بازی سے منع کیا گیا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجیے، درود بھیجو محمد۔ فرض کر لیجیے ایک پھل ہے، آم، کیری بنتا ہے، پہلے کیری ہے، اس کے یہاں پھول لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ بھائی مجھے آم چاہیے لیکن میں جلدی سے جا کے توڑ رہا ہوں اس کو، تو ابھی تو وہ آم بنا ہی نہیں، تو یہ جلد بازی ہے۔ لیکن اگر آم پک گیا، اب اگر میں نہ توڑوں اس کو تو وہ سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ جلدی کے ساتھ، جلد بازی اور جلدی فرق ہے۔ جلدی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ جا کے آم کو توڑ لو، یہ ہے سرعت۔
اگر اس کی تعریف کرنا چاہیں، ڈیفینیشن کرنا چاہیں، جب تک تمام شرائط مہیا نہیں ہو جاتے اقدام کرنا جلد بازی ہے. جب تمام شرائط مہیا ہو گئے اس وقت اقدام کرنا ضرورت ہے. توجہ ہے کہ جب تک ایک عمل سے اس کے نتیجے کے درمیان جو فاصلہ ہے، جو اس کا فطری انتظار ہے، جس کو صبر بھی کہا جاتا ہے، اب تاروں کو جوڑتے جائیں وہاں سے، اس انتظار کے بعد اگر آپ اقدام کرتے ہیں وہ ضرورت ہے. ایک اور ڈیفینیشن، ایک اور مثال، کھانا پک رہا ہے، اب آپ کو بہت بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کہا کہ بس لے آئیں، یہ جلد بازی ہے. کھانا آپ کو کچا ملے گا، پھر آپ کھائیں گے اور نقصان کیا ہوگا؟ آپ کا پیٹ خراب ہوگا، پھر آپ پکانے والے کو برا کہیں گے، جبکہ جلد بازی کو برا کہنا چاہیے اپنے عمل کو. اور اگر کھانا پک گیا اور آپ نے دیر کر دی، کھانا جل جائے گا. جیسے ہی پک گیا فوراً اتار لیا. اور آسان مثال دو، جو بچے کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، اب ایک بالنگ کرا رہا، اس نے بال جب تیز رفتار سے پھینکی آپ کی طرف تو آپ نے اس کا ہاتھ گھومتے ہی بلہ گھما دیا. اب سب آپ کو کہیں گے ٹیم والے بہت ہی جلد باز ہے، بہت ہی جلد باز ہے بھائی، ہمیں جو ہے ہرا دیا، ہروا دیا. لیکن آپ نے انتظار کیا کہ بال جب وہاں سے آئی آپ کے ایکسس میں آ گئی. اب اگر آپ انتظار کرتے رہ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو وہاں پہ آپ کو تیزی چاہیے ہوگی کہ جلدی کے ساتھ بلہ گھمائیں. تو وہ جب تیزی کے ساتھ گھما رہے ہیں یہ سرعت ہے، یہ تیز رفتاری ہے. تو قرآن فرماتا ہے سارعوا الی الخیرات، نیک کاموں میں تیز رفتاری دکھاؤ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اگر کوئی وقت سے پہلے نماز پڑھ لے تو جلد بازی ہے، لیکن اگر کوئی وقت ہوتے ہی فوراً نماز پڑھے یہ سرعت ہے. اب اگر کوئی جلد بازی کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ پہلا نقصان جو لوگوں نے اٹھایا وہ یہ کہ انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا. کیونکہ انبیاء کہتے تھے کہ اگر ہماری بات نہیں سنو گے تو تم پہ عذاب الہی نازل ہوگا. اب یہ کہتے تھے دیکھو ہم نے تو انکار کر دیا، ابھی تک تو عذاب نہیں آیا. جلد بازی کے سبب یہ پکے ہو رہے ہیں کہ عذاب نہیں آیا، جبکہ انتظار کریں اگر تو اس کے آنے کا بھی وقت ہے. اگر تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالیں تو کس قدر اس جلد بازی سے مسلمانوں نے نقصان اٹھایا. جنگ احد، ایک درود بھیج دو محمد جنگ احد میں جب روانہ ہوئے ہیں رسول خدا جنگ کرنے کے لیے تو 1000 مسلمان ساتھ، اور بیچ میں جب عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی خبریں پھیلائیں اور مختلف الٹی سیدھی باتیں کی تو 300 بندے اس کے ساتھ واپس چلے گئے، 700 بندے رہ گئے. اور مقام احد کے پہاڑ کے نیچے رسول خدا جب پہنچے، احد کے پہاڑ کو پیچھے کی جانب رکھا، مدینے کو سامنے کی جانب، اور الٹے ہاتھ پہ کوہ عین پہاڑی تھی عینین کے نام سے، اس کو رکھا. اور رسول خدا نے جب میدان کی طرف نظر دوڑائی تو دیکھا اس عینین کی اہمیت بہت زیادہ ہے جو کوہ عینین ہے. اس کے اوپر 50 تیر کمان کے ساتھ تیر چلانے والوں کو وہاں پہ کھڑا کر دیا، عبداللہ ابن جبیر کی فرماندہی میں، ان کی کمانڈ میں، اور ان سے کہا کہ چاہے جو بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، چاہے ہم ہارے یا جیتے آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. یہ رسول خدا کا امر تھا. اب جب مشرکین آئے کی بہت زیادہ تعداد تھی، بہت بڑی تعداد میں آئے تھے، 10,000 تک کی تعداد لکھی گئی ہے. کوئی قیاس نہیں تھا، کوئی مقابلہ نہیں تھا. اور ساتھ میں وہاں پہ خواتین بھی آ رہی تھی جو لوگوں کو تشویق کرتی تھی کہ آؤ جنگ کی طرف. جی یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ.
ان کو تشویق کرتے ہوئے میدان میں لے کے آ رہی ہیں. اور میدانوں میں علم بردار کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تھی. عرب کے اندر جب تک علم سر بلند ہے، علم موجود ہے، علم گرا نہیں ہے، لوگ خون گرم رہتے تھے، جوش میں رہتے تھے. تو اس لیے ابو سفیان نے علم کی کمانڈ جو ہے وہ ایک بہت بہادر جو ان کے نزدیک تھا اس کے ہاتھ میں دی. اب جب یہ آمنا سامنا ہو مسلمانوں کا، تب جب جنگ آغاز ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں مسلمان جیتنے لگے اور کفار جو ہے، مشرکین جو ہے وہ جنگ چھوڑ کے بھاگنے لگے جنگ کے ہوتے پہلے مرحلے میں. کیا وجہ تھی؟ جبکہ ان کے صرف 50 بندے مرے تھے، جو کہ آخر تک جنگ کے آخر تک بعد میں بھی صرف 50 بندے مرے تھے. کیا وجہ تھی؟ بھاگ کیوں رہے تھے؟ کیونکہ علمدار کی بہت اہمیت تھی اور مولا علی نے 9 کے 9 علمدار ان کے مار. سبحان اللہ. نعرہ جب ان کا پرچمدار ایک گرتا تھا دوسرا اٹھاتا تھا، مولا علی اس پہ حملہ کرتے تھے. اتنا وہ پریشان ہوئے کہ سارے بھاگے. اب جب مسلمانوں نے یہ حالت دیکھی کہ وہ بھاگ رہے ہیں، جلد بازی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑے. اب جب مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑے، ابھی جلد بازی کا اثر کیا ہوا کہ وہ مسلمان جو کامیاب ہو رہے تھے، کوہ عینین پہ جو تیر کمان لے کے سپاہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی دوڑ میں شامل ہو جائیں. اور وہ بھی دوڑے بھاگے. اب جب انہوں نے جگہ چھوڑی، عبداللہ ابن جبیر نے منع کیا کہ رسول نے منع کیا ہے کہ جگہ مت چھوڑنا. اکثر چھوڑ کے چلے گئے سوائے 10 سپاہیوں کے جو عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ تھے. جب خالد بن ولید نے یہ دیکھا کہ یہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اس نے موقع کو غنیمت جانا، کوہ عینین کے پیچھے سے حملہ کیا اور ان 10 سپاہیوں کو شہید کر دیا. اور پیچھے سے حملہ آور ہوئے. رزم اور فوجیوں کے لباس ہوتے نہیں تھے، سب ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے. معلوم نہیں مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے. مسلمان تتر بتر ہو گئے اور کسی نے خبر پھیلا دی کہ رسول خدا شہید ہو گئے. تو جو اور جلد باز تھے، جن کو انتظار تھا کہ رسول خدا شہید ہو تو ہم نکل لیں، وہ بھی بھاگ گئے. کہ اب رسول خدا شہید ہو گئے، ان کی وفاداری یہیں تک تھی. اور قرآن کی آیت ہے کہ رسول خدا ان کو آواز دے رہے تھے، ان کو استقامت کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ فرار اختیار کر رہے تھے. اب یہ رد عمل کی وجہ سے اپنے لیے شر بنا رہے ہیں. جلد بازی سے کتنا نقصان ہوا. تو جہاں جلد بازی سے وہ نبی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، وہاں سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ علی نبی کا دفاع کر رہے تھے. کبھی علی دائیں جانب جا کے تلوار چلاتے تھے، کبھی بائیں جانب جا کر تلوار چلاتے تھے اور دشمن کے حملے کو رسول خدا سے روکتے تھے. حتیٰ کہ جب یہ جان پہچانی کا عالم جبرائیل نے دیکھا، آسمانوں سے پکارتا ہوا آیا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذل. نعرہ آواز بلند صلوات. کہنے لگا کہ رسول اللہ، علی آپ پہ کیسے جان پہچانی کر رہے ہیں؟ جبرائیل کہہ رہے ہیں. مولا رسول نے فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہو، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور یہاں پہ بعض روایت کہتی ہے جبرائیل نے کہا وانا منکم وانا منکما، اور میں آپ دونوں میں سے. تو جلد بازی کے نقصانات یہ ہیں، لیکن سرعت کے ساتھ اگر آپ عمل کریں گے وہ بہت ضروری ہے. اس کی مزید تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. بس آج کی مجلس کو یہیں پر روکتے ہیں اور دلوں کو روانہ کرتے ہیں کربلا کی طرف. آج ان کا ذکر ہے اور ان کی مصیبت بیان ہونے جا رہی ہے، جن کے لیے رسول خدا نے بھیجا. ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان کی فضیلت یہ ہے
کہ رسول ان کو اپنے شانوں پر بٹھایا کرتے تھے۔ ان کی فضیلت یہ ہے کہ جب کبھی وہ مسجد کے باہر لڑکھڑا جاتے تھے تو رسول خدا منبر سے اتر کر حسین کو لینے کے لیے مولا حسین کی ذکر مصیبت کرنا بہت مشکل، بہت مشکل۔ جب عصر عاشور مولا حسین تک تنہا رہے، جب نہ عباس رہے، نہ قاسم رہے، نہ اور محمد رہے، نہ علی اکبر رہے، ودا کرنے کے لیے امام زین العابدین سے اپنے بیٹے سے ودا کرنے کے لیے خیام میں آئے۔ جب امام زین العابدین نے بابا کو خاک و خون میں دیکھا، تڑپ اٹھے اور کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دے کے بٹھائیے۔ حضرت زینب نے امام سجاد بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، ان کو سہارا دے کر بٹھایا، اور جیسے ہی بٹھایا فوراً پوچھتے ہیں امام حسین سے، امام حسین نے پوچھا بیٹا کیسی حالت ہے، کیسی طبیعت ہے؟ شکر الہی بجا لائے امام زین العابدین اور سوال کیا بابا کے جب صورت کو خاک و خون میں کر دیکھا، کہا بابا آج فوج اشقیاء ہمارے درمیان کیا فیصلہ ہوا؟ امام حسین نے فرمایا بیٹا زمین کربلا ہمارے خون سے رنگین ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین تڑپ اٹھے، امام سجاد تڑپ اٹھے اور فوراً جانتے کیا سوال کیا؟ سوال کیا این عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں ہے؟ امام حسین نے کہا بیٹا تمہارے چچا نہر کے کنارے، نہر فرات کے کنارے ان کے بازو قلم ہوئے اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سننا تھا، تڑپ اٹھے، پوچھنے لگے این اخی علی اکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کا۔ امام نے جواب کو مزید مختصر کیا بیٹا قد قتل، مارے گئے۔ اب امام نے دیکھا یہ ایک ایک کر کے پوچھے جا رہا ہے، سوال کر رہا ہے بیٹا۔ امام نے کہا اے سید سجاد اتنا جان لو کہ خیام میں، کربلا میں، حرم اہل بیت میں مردوں کے اندر یا تم رہ گئے ہو یا بس یہ سننا تھا۔ پھوپھی اماں عصا دیجئے، پھوپھی اماں تلوار دیجئے۔ بیٹا عصا اور تلوار کا کیا کرو گے؟ عصا کے ذریعے سہارا لوں گا اور تلوار کے ذریعے بابا کا دفاع کروں گا۔ سید سجاد سے ودا کیا امام حسین نے، بی بی زینب کے پاس آئے اور کہنے لگے ایتینی بثوب العتیق، زینب وہ پرانا کپڑا لے آؤ، وہ پوسیدہ کپڑا لے آؤ۔ ان پوسیدہ پرانے کپڑوں کو زیبتن کیا اور اس کو مزید پارا پارا کرنا شروع کیا، بہن سے ودا کیا۔ خیام کے باہر آئے، جب گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں وہاں پہ کہا ناولینی ولدی الصغیر، میرے ننھے اصغر کو مجھے دے دو میں اس سے ودا۔ اور پھر اس کے بعد علی اصغر بابا کی ہاتھ میں شہید ہو گیا۔ اتنا مظلوم ہے یہ حسین۔ میدان میں آئے، جب میدان میں آئے روایت کہتی ہے فنظر الی یمین و شمالا، کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا اور بولے یا اصحاب الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے باں وفا ساتھیوں، ینادیکم فلا تجیبون، تم کو آواز دیتا ہوں، تم کو پکارتا ہوں اور میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ کیا مجھ سے رشتہ محبت توڑ بیٹھے ہو؟ کہتے نہیں، مجھ سے رشتہ محبت کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، لیکن تم لوگ وہاں چلے گئے ہو جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ کبھی مولا نے عباس کو یاد کیا ہوگا، کبھی قاسم کو صدا دی ہوگی، کبھی علی اکبر کو۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا حسین گھوڑے پر ذوالجناح پر سوار ہوئے مقتل میں آئے، میدان میں آئے
اور میں نے اللہ کی قسم آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اتنا پیاسا ہو, جو اتنا بے یار و مددگار ہو, اس کے ہر بیٹے کو, ہر بچے کو, اس کے بچوں کو, اس کی اولاد کو, اس کے اصحاب کو شہید کر دیا گیا ہو اور اتنی شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہا ہو. اور میں نے دیکھا کہ ان کی شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جس طرف بھی حملہ کرتے تھے, جو بھی لشکر ان کی طرف آتا تھا, اس پر جب حملہ کرتے تھے تو بھیڑ بکریوں کی طرح دشمن بھاگتے تھے. وہ اپنے بابا کی طرح شجاع تھے. مولا جب جنگ کر رہے ہیں, دشمنوں کو واصل جہنم کر رہے ہیں, روایت کہتی ہے ایک شخص نے تیر چلایا جو امام حسین کے چلو میں لگا, خون جاری ہو. امام حسین جنگ کر رہے ہیں. جنگ کے دوران جب مولا جنگ کرتے کرتے تھک گئے تو کچھ دیر کے لیے ٹھہرے. ذوالجناح پر سوار ہیں. روایت یہ کہتی ہے کہ مولا کے سر پہ ایک شقی نے پتھر مارا. جب وہ پتھر سر پہ لگا, خون جاری ہوا, مولا نے ابا کے دامن کو اٹھایا. وہ خون جب صاف کرنا چاہا, ایک تیرے سے شعبہ, زہر آلود تیرے سے شعبہ مولا کے سینے میں آ کے مولا نے اس تیر سے شعبہ کو جھک کر پیچھے سے نکالا. جب وہ تیر نکالا, خون کا فوارہ جاری ہوا. اب حسین کے اندر رمق نہ رہی, بہت خون جا چکا ہے. اب روایت کہتی ہے مولا حسین ذوالجناح پر ہیں اور ذوالجناح مولا حسین کو نیچے گرنے نہیں دے رہا. بہت ہوشیار گھوڑا ہے, کوشش کر رہے ہیں مولا گھوڑے کی زین پر رہیں. اور اس عالم میں کہ جب مولا زین پر ہے, روایت کہتی ہے حسین تیروں سے بھرے ہوئے, اتنے تیر چلے ہیں کہ پشت تیروں سے بھری ہوئی ہے. ایک شقی نے وار کیا, مولا دائیں رخسار کے بل زمین کربلا. جیسے ہی زمین کربلا پر آئے, زمین پر کھڑے ہوئے جنگ کرتے جا رہے ہیں. ایک شقی نے مولا کے دائیں بازو پر وار کیا, مولا نے پلٹ کر وار کیا. دوسرے شقی نے مولا کے بائیں شانے پر مارا, مولا منہ کے بل زمین پر گر پڑے. اب جب حسین نے اٹھنے کی کوشش کی, بہت مشکل سے اٹھے, ابھی اٹھے ہی تھے کہ دوبارہ زمین پر. مولا زمین کربلا پر ہیں کہ اتنے میں مولا حسین نے دیکھا کہ لعینوں نے خیام پر حملہ. جیسے ہی آقا نے دیکھا خیام پر حملہ ہو گیا, اپنی قوت کو مجتمع کیا اور بولے یا شبر ان لم یکن لکم دینا کنتم احرارا فی دنیاکم. اگر تم لوگ دین نہیں رکھتے, قیامت کا کوئی ڈر نہیں ہے, تو کم سے کم آزاد مرد بنو, پہلے حسین کو قتل کرو. یہ سننا تھا. عمر سعد نے کہا کہ اب دیر کس بات کی ہے, حسین کا کام تمام کیوں نہیں کرتے؟ سب انتظار میں ہے, ہر کوئی کوشش کر رہا ہے خون حسین ہمارے اوپر نہ آئے. روایت کہتی ہے کہ ایک شقی آگے بڑھا, انس بن نخعان آگے بڑھا. حسین زمین کربلا پر ہیں, مقتل میں ہیں. روایت کہتی ہے اس نے ایک نیزہ مارا جو حسین کے دوسرا تیر چلایا جو حسین کے گلے میں آگے پیوست ہوا. مولا حسین نے خون کو چلو میں لیا, اپنی داڑھی کو خضاب کیا اور کہا ایسے میں اپنے اللہ سے ملاقات. روایت کہتی ہے, حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے سنا حسین, لوگ آواز بلند کر رہے ہیں حسین قتل ہو گئے, حسین قتل ہو گئے. ایک جمع غفیر لگا ہے, میں مجمع کو ہٹاتے ہوئے آگے پہنچا. میں نے دیکھا ایک ایسا چہرہ دیکھا جو خاک و خون میں غلطہ تھا لیکن بہت نورانی تھا. اور میں نے دیکھا کہ اس عالم میں حسین کہہ رہے ہیں
کہ کچھ پانی میسر ہو. شقی کہتے ہیں اللہ کی قسم تم پانی نہ بھی پاؤ گے, تمہیں چند قطرے بھی پانی کے میسر نہ آئیں گے. حسین جانکاری کے عالم میں ہے. ایک وقت حسین نے دیکھا کہ سینہ باری ہو رہا ہے, آنکھوں کو کھولا, دیکھا وہ شمر چار سنا, شمر سینے پر سوار, شمر سینے پر سوار ہے. اس سے فرماتے ہیں مولا یا شمر اذا رکبت مرکبا عظیما, تو بہت عظیم جگہ پر بیٹھا ہے, اس سینے کا بوسہ رسول خدا لیا. بعض روایتیں کہتی ہیں جب مولا حسین کو شہید کیا جا رہا تھا, بہن دیکھ رہی تھی, صدائے بلند تھی, واہ محمد